بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ تعالی قال قائل الصلاة والزکاة وقال قائل الجہاد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حدیث پاک روایت کیتی گئی ہے۔ آپ ارشاد فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈے کولے تشریف لے کے آئے، یعنی چند صحابہ کرام موجود سن۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو پوچھیا، ارشاد فرمایا اتدرون کیا تسی جاندے ہو اس گل نو کہ ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، کہ اللہ کریم دی بارگاہ وچ سب نالوں زیادہ پسندیدہ عمل کیڑے کیڑے نے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان وچوں کسے صحابی نے عرض کی تھی الصلاۃ والزکاۃ، یا رسول اللہ نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ وقال قائل الجہاد، ایک اور صحابی انہاں جواب عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنا اللہ کریم دی بارگاہ وچ سب نالوں زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اے میرے صحابہ، بے شک اللہ کریم دی بارگاہ وچ سب نالوں زیادہ پسندیدہ عمل صرف اے وے کہ اگر بندے نے کسے نال بھی محبت کیتی ہے، صرف اس وجہ تی کیتی ہے کہ اللہ نے اس دے نال محبت دا حکم دیتا ہے، اللہ دی رضا واسطے دے نال محبت کیتی ہے۔ والبغض فی اللہ، اور اگر کسے نے کسے نال نفرت کیتی ہے تو وہ بھی صرف اسے وجہ تی کیتی ہے کہ اللہ کریم نے اس نال دشمنی دا حکم دیتا ہے۔ یعنی اگر بندہ کوئی بھی کسے نال محبت دا سلسلہ قائم رکھنا چاہتا ہے تو وہ صرف اس واسطے رکھے کہ ادھے نال محبت اللہ دا حکم ہے، اور اگر کسے نال نفرت کرنی ہے، دشمنی کرنی ہے تو بندہ صرف اور صرف ادھے نال دشمنی اس وجہ تی کرے کہ اللہ کریم نے اس نال دشمنی دا حکم دیتا ہے۔ حضرت سیدنا محقق علی الاطلاق ناشر علوم الحدیث فی الہند حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے نے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے منظور نظر سن۔ اکثر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام انہاں نوں اپنے دیدار دے نال مشرف فرماندے سن۔ وہ اس حدیث پاک نو ذکر کرن تو بعد ایک سوال اٹھاندے نے، سوال اے اٹھاندے نے کہ ایک صحابی نے عرض کیتی سی جواب وچ کہ یا رسول اللہ پسندیدہ عمل نماز اور زکوٰۃ ہے۔ ایک اور صحابی نے عرض کیتی یا رسول اللہ جہاد ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پسندیدہ عمل کسے نال محبت کرنی ہے تو صرف اس وجہ تی کرنی ہے کہ اللہ نے اس نال محبت دا حکم دیتا ہے، اور کسے نال نفرت کرنی ہے تو اس وجہ تی کرنی ہے کہ اللہ نے اس نال نفرت دا حکم دیتا ہے۔
اور فرماندے نے نماز روزہ زکات یا جہاد وغیرہ انہاں چیزاں نالوں انہاں عبادتاں نالوں کسے نال محبت صرف اس وجہ تھی کہ اللہ نے محبت کرن دا حکم دیتا ہے، اور کسے نال نفرت صرف اس وجہ تھی کہ اللہ نے نفرت دا حکم دیتا ہے۔ اے افضل کیوں ہویا ہے، زیادہ پسندیدہ کیوں ہے؟ آپ فرماندے نے اس دی وجہ اے وے کہ جڑا بندہ صرف اللہ واسطے کسے نال محبت کرے گا، گویا کہ او اللہ کریم دے نبیاں نال، اللہ کریم دے مقرب بندیاں نال، اولیاء اعظام دے نال محبت کرے گا، اور انہاں لوکاں دی پھر پیروی بھی ضرور کرے گا، کیونکہ بندے نو جہدے نال محبت ہوندی ہے او دی پیروی، او دی ہر گل تسلیم بھی کردا ہے، او دے نال جس چیز نو نسبت ہوندی ہے اس نسبت دا احترام بھی کردا ہے۔ کہ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماندے نے کہ جس وقت بندہ اے کم کرے گا کہ او اللہ دے نبیاں نال، اللہ دے مقرب بندیاں نال محبت کرے گا، تو جس بندے نو اللہ دے نبیاں نال، اللہ دے مقرب بندیاں نال، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، دین اسلام، انہاں چیزاں نال نفرت ہوئے گی، او بندہ نبی کریم علیہ السلام دے نال محبت دی وجہ تھی اس بندے نال پھر نفرت بھی کرے گا، دشمنی بھی کرے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دشمن اس نو بنایا جنہیں اسلام نو دشمن سمجھیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام علیہم الرضوان چو کسے ایک صحابی نو بھی جس نے دشمن سمجھا، نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص دا نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال ایک شخص نفرت رکھدا سی، او فوت ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ پیغام پہنچیا، درخواست ہوئی اس بندے دا نماز جنازہ پڑھاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نماز جنازہ نہیں پڑھانی، کیونکہ میرے عثمان نال نفرت کردا سی۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام پھر جس نال نفرت کردے رہے نے، اے بندہ اس نال نفرت کرے گا، جس وقت ایسی سٹیج تے پہنچے گا، ایسے درجے تے پہنچے گا، تو اس بندے دا اللہ دے نبیاں نال محبت کرنا اور اللہ اور اس دے رسول دے دشمناں نال نفرت کرنا، اے اصل وچ نماز روزہ دیگر عبادتاں دی بنیاد اور جڑ ہے۔ جڑا بندہ جڑ دے نال مضبوط رہے، جڑا درخت جڑ دے نال مضبوط رہا ہے، او دے تنے تر و تازہ رہندے نے، اور جس بندے نے اللہ رسول واسطے محبت کیتی ہے اور اللہ رسول واسطے نفرت کیتی ہے، اس بندے دی ایمان دی جڑ مضبوط رہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا سی، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس بندے نے کسی نال محبت کیتی ہے تو صرف اللہ دی رضا واسطے محبت کیتی ہے، اور جنہیں کسی نال نفرت کیتی ہے تو اللہ دی رضا دے واسطے نفرت کیتی ہے کہ اللہ نے اس نال نفرت دا حکم دیتا ہے۔ اور جس بندے نے کسی نو کوئی چیز دیتی ہے صرف اس واسطے دیتی ہے، اوتھے دین دا رب دا حکم ہے۔ جنہیں کسی تو کوئی چیز روک کے رکھی ہے، انہیں اس واسطے روکی ہے کہ اللہ رسول نے اتھو روکن دا حکم دیتا ہے کہ اتھے خرچ نہیں کرنا، انہوں نہیں دینا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فقد استکمل الایمان، ایسے بندے نے اپنا ایمان کامل اور مضبوط کر لیا ہے۔ یعنی جڑا بندہ صرف اور صرف اللہ دی رضا واسطے اعمال کرے، اگر محبت کرنی ہے کسے نال تو تامی اللہ دی رضا واسطے، نفرت کرنی ہے تو اللہ دی رضا واسطے، اس بندے دا ایمان مضبوط ہو جائے گا، او دی جڑ بڑی مضبوط رہے گی۔ پھر اس تے جڑے تنے لگن دے یعنی نیک اعمال دی صورت وچ وہ بھی بڑے تر و تازہ اور اس نو بڑے اچھے محسوس ہون گے، اور انہاں دا ثمرہ قیامت والے دن یہ بہت اچھا اپنے نامہ اعمال دے اندر موجود پائے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری نو ہی فرمایا، اے حضرت ابو ذر غفاری، یا ابا ذر ایو اور الایمان اوثقو، ایمان دی کیڑی گرا کیڑی گنڈ مضبوط ہے۔ وہ صحابی سن، انہوں نے پتہ نہیں سی، انہوں نے جواب عرض کیتی اللہ و رسولہ عالم، اس چیز نو اللہ اور اس دا رسول بہتر جاندا وے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الموالات فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کسے نال دوستی رکھی ہے تے اللہ دی رضا واسطے، کسے نال محبت کیتی ہے اللہ دی رضا واسطے، اور کسے نال نفرت کیتی ہے تے اللہ دی رضا واسطے نفرت کیتی ہے۔ اے ایمان دی سب نال مضبوط گراوے، اور جنہیں انہوں تھام لیا ہے وہ بندہ کامیاب اور کامران ہو گیا وے۔ المختصر، بندہ جس نال دوستی کرے صرف اس وجہ تی دوستی کرے کہ اللہ کریم نے اتھے دوستی دا حکم دیتا وے، اور جدے نال نفرت کرنی ہے اس وجہ تی نفرت کرے کہ اللہ کریم دے پیارے محبوب علیہ السلام نے اور اللہ کریم نے خود اس بندے دے نال نفرت دا حکم ارشاد فرمایا وے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا وے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والیو اپنے پیو دادیاں نو اور اپنے پراواں نو تسی دوست نہیں بنانا اگر تواڈے سکے پیو دادے تے پرا بھی کفر نو اتنا پسند کر لین کہ ایمان دے مقابلے چو کفر نو پسند کر بیٹھے ہون، پھر انہاں نال بھی دوستی نہیں لانی۔ جس وقت اتنے قریبی رشتہ دار نال دوستی اس وجہ تی نہیں لانی، قرآن کہہ رہا ہے اور ایمان والیاں نو مخاطب ہو کے کہہ رہا وے جڑے ایمان دے اوپر کفر نو پسند کر لین تے جڑے رشتہ دار بھی نہ ہون تو او ایمان دے مقابلے چ کفر نو پسند کر لین، پھر بندہ مومن سوچے کہ انہاں نال اگر اسی دوستی کریں گے تو کتنے سخت مجرم ہوواں گے۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا اگے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جڑا بندہ تواڈے وچ انہاں نو دوست بنا لے گا، پاویں وہ تواڈے پیو دادے ہوئے پرا ہوئے، لیکن انہوں نے ایمان دے اوپر کفر نو پسند کر لیا ہے تو پھر وہ بھی ظالم نے تو تسی بھی ظالم ہو۔ اللہ کریم دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔